ہے گوگل پہ یہ موجود ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں مجہول کتاب ہے, بہت مشہور کتاب ہے یہ. ارے بھائی معروف کتاب ہو یا مجہول کتاب ہو, اس سے پہلے نہیں ایک بلا وجہ کی بات کر رہے ہیں اپنا, اس بات کا ہم کل بھی جواب دے چکے ہیں, اس بات پر گفتگو کر کے کوئی فائدہ نہیں بھائی. ہم بار بار ایک بات کہتے ہیں نا کہ ہم کسی عالم کے مقلد نہیں ہیں, تو کسی عالم کے کسی قول کا دفاع وہ کرے جو کسی عالم کا مقلد ہو. جب آپ خود ہم کو غیر مقلد کہتے ہیں, پھر خود کی ہمارے کسی عالم کو ہمارا عالم کہہ کر کے آپ کہتے ہیں کہ اس کے قول کا دفاع کریں گے. کرامات کے حوالے سے ہم پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ نہ ہم کرامات کے معاملے میں معتزلہ کی طرح کرامات کے منکر ہیں. کرامات جو ثابت ہیں اور شریعت کے دائرے میں ہیں, اصولوں کے دائرے میں ہیں, ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کرامات ہوتی ہے. دوسری بات, نہ ہم کرامات کے معاملے میں ویسی تفرید کرنے والے ہیں کہ آپ کرامات کا نام لے کر کے ایک آدمی کو خدائی کا درجہ دے دے, اللہ تعالیٰ کے صفات بندوں اختیار کر کر کہتے کہ یہ سارے کے سارے کرامات ہیں. تو نہ ہم کرامات میں تفرید کرنے والے ہیں, نہ کرامات کے معاملے میں ہم افراد کرنے والے ہیں, نہ تو ہم اتنی شدت پسندی میں جاتے ہیں کہ ہم ہر طرح کی کرامات کا انکار کر دیں, کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا کہ کرامات کا صحیح ہونا نہیں. آپ میری بات سن لیں, ایک ہی بات کو بار بار دوہرا کے فائدہ نہیں. کرامات کا صحیح ہونا یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ کرامات ہوتی ہے, تو ہم کرامات کا انکار نہیں کرتے ہیں. باقی رہی یہ بات کہ کسی اہل حدیث علماء کا منہج کرامات کے معاملے میں کیا ہے یہ دنیا جانتی ہے. آپ کوئی ماضی کے کسی عالم کی کسی عالم کی کوئی کتاب اٹھا کر کے لائیں اور دکھانے کی کوشش کریں دیکھو اہل حدیثوں میں بھی کرامات پائی جاتی ہے. بھائی اہل حدیث تو ہر دور میں موجود ہے نا, آپ اہل حدیثوں کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں, اہل حدیث علماء کے بیانات سنیں, کیا ان کے یہاں کرامات کے بیان کا ویسا مزاج پایا جاتا ہے جیسا دیوبندی اور بریلیوں میں پایا جاتا ہے؟ آپ ہمارے یہاں کیا فضائل اعمال کی طرح کی کوئی کتاب صبح شام منبر پہ رکھ کر کے پڑھی جاتی ہے جس میں صرف کرامتوں ہی کا بیان ہو؟ فیضان سنت جیسے کوئی کتاب, یا ہمارے مولوی جیسا ہم نے کی یہ کہانی شریف میں ویڈیوز بیان کیے کہ ہمارے علماء اس طرح سے کرامات کا بیان کرتے ہیں. بھائی کسی ایک عالم کا موقف ہمیشہ پوری جماعت کا موقف نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کسی عالم نے کتاب لکھی ہے, ہم ان ساری کرامات کا انکار کرتے ہیں اس کتاب میں جو قرآن و سنت کے اصولوں کے خلاف ہے. ہم آپ سے بھی یہ کہہ رہے ہیں نا, آپ بھی انکار کر دیں کہ آپ بھی ان مولویوں نے جو کرامات بیان کیے اس کا انکار کرتے ہیں. اہل حدیث کرامات کے حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں؟ آپ ان کے علماء کے بیانات سنیں نا. آخر اچھا میں ابھی یہ کرامات اہل حدیث آپ نے لکھا, میں ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ کتاب کہاں پر ہے, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک حنفی ویب سائٹ پر کسی نے اپلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے. یہ کوئی انومان کے نام سے کوئی ویب سائٹ ہے, یعنی ایک کتاب جس کو اہل حدیثوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے وہ ان کے ہاں شائع نہیں ہو رہی ہے. وہ کبھی کسی زمانے میں شائع ہوئی تھی, اہل حدیث علماء کے اس کو تلقی بالقبول حاصل نہیں ہوا. آپ صرف یہ کہ اپنے دفاع میں وہ کوئی 100-150 سال پرانی کتاب لا کر کے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اہل حدیثوں کا پہلی بات تو یہ کہ کرامات کا ہم منکر نہیں ہے. جو کرامات ثابت شدہ ہیں صحیح سند کے ساتھ کسی نے ثقہ آدمی نے نقل کی ہے ہم تسلیم کریں گے, اگر وہ شریعت کے اصولوں سے نہیں ٹکراتی ہے. اور اگر شریعت کے اصولوں سے ٹکرا رہی ہے تو کوئی بھی اس کو نقل کرے, ان کرامات کے ہم خلاف ہیں. ہم نے اسٹریم میں بار بار یہ بات کہی ہے, ہم کسی اہل حدیث عالم کا دفاع کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. اگر کسی اہل حدیث عالم, ہم جب ائمہ کرام کے بارے میں امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, احمد ابن حنبل, محدثین کرام کے بارے میں, فقہاء اعظام کے بارے میں موقف رکھتے ہیں کہ ان کی کوئی بات اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو وہ رد کر دی جائے گی, تو یہ آپ پتہ نہیں کن لوگوں کا نام لے رہے ہیں, ہم نے تو ان کو سنا نہیں, تو ان کی ان ائمہ کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ تو یہ چیزیں یہاں پر نہیں چلیں گی, ہم اس کو قبول ہی نہیں کریں گے. اس طرح کی چیزوں کا ہم جواب ہی نہیں دیں گے, اس کا ہم دفاع ہی نہیں کریں گے. ہمارا تو اصول ثابت شدہ ہے کہ علماء میں سے جو لوگ قرآن و سنت علماء میں سے جو لوگ قرآن و سنت کے موافق بات کریں گے وہ قبول کی جائے گی, جو بات نہیں کریں گے قبول نہیں کی جائے گی. باقی انصاف پسندی کا تقاضا یہ ہے, سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ اہل حدیثوں کے ہاں کرامات کا بیان نہیں ہوتا, اس طرح سے نہیں بیان ہوتا. کرامات کا بیان ہوتا ہے لیکن اس طرح سے بیان نہیں ہوتا جیسا تبلیغیوں کے ہاں اور بریلویوں کے ہاں ہوتا ہے. یہ دنیا جانتی ہے, ہمارے علماء کے بیانات موجود ہیں, آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں. کیا ہم اس طرح سے کرامات کا بیان کرتے ہیں؟ ہماری کتابیں جو مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے کیا اس میں اس طرح سے کرامات کا مبالغہ آمیز بیان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے الحمدللہ. تو ہمارا موقف وہ ہے جو مجموعی طور پہ ہمارے علماء پیش کر رہے ہیں, نہ یہ کہ آپ کوئی ایک ٹھیک ہے اپنے زمانے میں کوئی معروف عالم بھی رہا ہوگا لیکن اہل حدیث نے ان کتابوں کو قبول نہیں کیا. اس لیے ورنہ آپ کو کوئی جدید اشاعت مل جاتی نا, اور یہ 1 روپے میں جب کتاب چھپتی تھی تب کی اشاعت لانے کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آئی کہ اہل حدیثوں کے ہاں وہ کتاب مقبول نہیں ہوئی؟ اس کو دیوبندیوں نے زندہ رکھا ہوا ہے. یہ دیوبندی مطلب اپنے معاملہ اپنے بات تو سننا چاہیے. میں کیا بول رہا ہوں, دیکھیے ابھی یہ کرامات اہل حدیث یہ ان نعمان سوشل میڈیا سروسز,
دیوبندیوں نے وہ کتاب جو اہل حدیثوں نے قبول نہیں کی، دیوبندیوں نے اپنی ویب سائٹ پہ اس کو ڈال کر کے رکھا ہے. تو یہ بھائی اہل حدیث کا ہم دیکھیے، ہم نے ایک بار بار یہ بات کہی ہے اور پھر سے میں وہی بات دہراؤں، اور ہم کسی عالم کے دفاع کے لیے یہاں نہیں بیٹھے. ہم ایک جملے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کتاب میں کوئی بات قرآن و سنت کے اصولوں کے خلاف ہے، ہم نہیں قبول کرتے، اس کو ہم رد کرتے ہیں. آپ ہی چاہتے ہیں نا کہ ہم رد کر دیں، تو ہم رد کر رہے ہیں. ہم بغیر، ہم تو صاف صاف بول رہے ہیں جو اس میں ایسی کرامتیں ہیں جو قرآن و سنت کے اصولوں کے خلاف ہے، ہم اس کو رد کرتے ہیں. میں وہ بات نہیں کہہ رہا جی میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ نہیں ہے www.com کتاب و سنت.com، یہ ہماری ویب سائٹ نہیں ہے. یہ بتائیے کتاب و سنت .com میں صرف اہل حدیث، ایک منٹ، کتاب و سنت .com میں آپ کو لگتا ہے صرف اہل حدیث علماء کی کتابیں ہیں؟ اس میں 16 کتابیں آپ کی ہیں اور 3 حنفیوں کی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ ایک منٹ، میں یہ پوچھ رہا ہوں کتاب و سنت .com میں کسی کتاب کا کتاب و سنت .com میں ہونا کہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے مصنف اہل حدیث ہیں؟ میں مصنف کا نام بھی تو بتا رہا ہوں. ارے بھائی دیکھو، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. اس میں یہ ایک کتاب ہے اسلام اور جدید معیشت و تجارت، اس کے مصنف کون ہے؟ محمد تقی عثمانی، اور کتاب و سنت .com پہ موجود ہے. تو کیا آپ بول دیں گے کہ تقی عثمانی اہل حدیث ہیں؟ یہ کوئی دلیل ہوتی کہ کتاب و سنت .com پہ ہے؟ میری بات اس میں ہے اسلام اور معاشی تحفظ، ڈاکٹر یوسف قرضاوی اس کے مصنف ہے. تو آپ کہہ دیں گے یوسف قرضاوی بھی اہل حدیث ہے؟ اور اگر مان لیں کہ اس کتاب کے مصنف اہل حدیث ہے، تو ہم نے یہ کب کہا کہ اہل حدیث علماء معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہم نے کب کہا؟ یہ کوئی دعویٰ کیا ہے ہم نے؟ آپ ہم سے کیوں چاہتے ہیں کہ ہم کسی اہل حدیث عالم کا دفاع کریں بھائی؟ ہم کو آپ نے کیا مقلد سمجھ کر کے رکھا ہوا ہے؟ آپ نے کیا ہم کو مقلد سمجھ کر کے رکھا ہوا ہے کہ آپ نے کیا ہم کو مقلد سمجھ؟ میرے سوال کا جواب دیں، آپ اپنی طرف سے بات نہ کریں. آپ نے کیا ہم کو مقلد سمجھ کر کے رکھا ہے کہ ہمارے امام کی طرف سے صحیح غلط جو بھی بات آئے گی، چاہے قرآن و سنت کے خلاف، ہم دفاع کریں گے؟ ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ دیوبندیوں نے لکھی ہے، تو میں نے اس پہ یہ کتاب کا حوالہ دیا. ورنہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دفاع کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بات کہی تھی اور اس کی ریکارڈنگ موجود ہے. میں ریکارڈنگ چلا دوں؟ نہیں، ریکارڈنگ چلا دوں. شیخ نے کہی تھی یہ بات کہ مجھے جہاں تک یاد ہے شیخ نے یہ نہیں کہا تھا یقینی طور پہ کہ دیوبندیوں نے لکھا ہے. انہوں نے شبہے کا اظہار کیا تھا شیخ کفایت نے، کیونکہ وہ نام ہمارے یہاں معروف نہیں ہے. نام ہمارے یہاں معروف نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتاب انٹرنیٹ پر دیوبندیوں نے ڈالی ہے. کیوں دیوبندیوں کو یہ کتاب ڈالنی پڑ رہی ہے بھائی؟ اگر ہماری جگہ آرکائیوز پر یہ کتاب دیوبندیوں نے ڈالی. انومان سوشل میڈیا سروسز، یہ دیوبندیوں کا بہت مشہور ادارہ ہے اہل حدیثوں کے خلاف جو کام کرتا ہے، انہوں نے آرکائیوز پر ڈال کے رکھی کتاب. اہل حدیث نہیں ڈال رہا ہے بھائی، اور یہ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں کتاب، یہ کتابیں ڈال رہے ہیں. تو کیوں یہ ایسا کیوں ہے؟ میں نے تو گوگل سے ڈاؤن لوڈ کری. اگر ہماری جگہ دیوبندیوں کی اسٹریم ہوتی نا، یا مان لیجیے بریلویوں کی، تو وہ لوگ دفاع کرنے میں، تعویل کرنے میں، انٹرپریٹیشن کرنے میں، صحیح ثابت کرنے میں لگ گئے ہوتے. ہمارے لیے سیدھی بات کہ جو مسٹیک ہوگی، ہم لوگ نہیں اس سے بندھے ہوئے ہیں. ہم لوگ مسٹیک سے، غلطیوں سے بندھے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم ان مسٹیکس کو صحیح کیسے بھی کر کے ثابت کرنا ہی ہے، ہم لوگوں کو کچھ بھی کرنا پڑے گا. وہاں پہ ایسا مسئلہ ہی نہیں، حق طلبی کا معاملہ ہے. حق کیا ہے؟ حق کے پیروکار ہم لوگ. یہ رائٹر مجہول ہے، پتہ نہیں کون ہے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ پہلی بات اہل حدیث ہونا ثابت نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ نے لکھا ہو، میں نے کہا تھا ہو سکتا ہے دیوبندی نے لکھا، حنفی نے لکھا ہو. میں نے کنفرم نہیں کیا تھا کہ اس کو دیوبندی نے لکھا، پتہ نہیں اس نے لکھا. اور دوسرا جواب میں نے دیا تھا کہ اگر اہل حدیث نے لکھا بھی ہو تو اہل حدیث تھوڑی اس کو کوئی مانتا ہے. یعنی کون سے اہل حدیث نے اس کو اپنا امام مانا ہے اور اپنا مرجع مانا اس کتاب کو؟ تو پہلی بات وہ اہل حدیث مصنف ثابت نہیں ہے. ثابت بھی ہو جائے تو ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اچھا، دوسری بات چلیں، چاہتا ہوں نا کہ آپ انصاف کے ساتھ ایک بات کا جواب دیں. میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں نا کہ اہل حدیثوں کے یہاں دیکھو، کرامت کے تو ہم ممکن نہیں ہے، پر اہل حدیثوں کے یہاں کرامتوں کے بیان کا وہ مزاج نہیں ہے جو تبلیغی جماعت میں یا بریلوی جماعت میں پایا جاتا ہے. تو یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، آپ اس سے متفق ہیں یا آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں؟ میری بات سنیں، ٹھیک ہے. ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر پتھر پھینکتے ہیں تو اپنا گھر دیکھتے ہیں شیشے کا ہے نہیں. تو پہلے آپ اپنے گھر کی کتابیں جا کے پڑھیں کہ آپ کے یہاں کیسے کیسے اصول ہیں اور کیسی کیسی کرامتیں ہیں. آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. میں وہی تو بول رہا ہوں. میں وہی تو بول رہا ہوں بھائی، میں وہی تو بول رہا ہوں. آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. میں آپ سے ایک انصاف پسندانہ رائے چاہ رہا ہوں آپ کی، کہ انصاف کے ساتھ ایک رائے دیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیثوں کے یہاں کرامات کا ویسا مبالغہ اندازانہ
بیان ہوتا ہے جیسا تبلیغی جماعت میں یا بریلوی جماعت میں ہوتا ہے؟ آپ کا مشاہدہ ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ارد گرد اہل حدیثوں کو، اہل حدیث علماء کے بیانات سنے ہوں گے، آپ کا مشاہدہ کیا ہے؟ میرا اس موضوع پر ہم مشاہدہ یہ کہ ہماری کوئی بھی ایسی بات قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے اور نہ ملے گی انشاءاللہ. اگر آپ کو کبھی گفتگو کرنی ہو تو آن لائن بیٹھ لیے گا اور کبھی انشاءاللہ مجھ سے بھی بات کر لیں گے. ٹھیک بھائی، میں یہ جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں نا، نہیں وہ آپ اس بات کے جواب نہیں دے رہے میرے بھائی. میرے بھائی میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں، آپ نے بہت قریب سے انشاءاللہ تعالی اہل حدیث کو دیکھا ہوگا، آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. میں چاہ رہا ہوں کہ ایک انصاف پسندانہ بات ہو. بھائی ایک دیکھو، اہل حدیث کا موقف کوئی چھپا ہوا خزانہ کہیں تالے میں بند کر کے انہوں نے سنبھال کے نہیں رکھا ہے کہ آپ کو 50 60 70 سال پہلے جا کر کے تالا کھول کر کے اور کتاب لا کر کے دکھانی پڑ رہی ہے. اہل حدیث کیا ہے؟ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، آپ کے سامنے ان کی کتابیں، ان کے علماء کے بیانات آپ نے بھی سنے. آپ خود یہ سوچے نا کہ اہل حدیثوں کیا اس طرح کی کرامات پائی جاتی ہے. اس کا حوالہ دینے کے لیے آپ کو 60 70 سال پیچھے جا کر کے اور 150 200 صفحے کی جو کتاب جب 1 روپے میں ملتی تھی، اس زمانے کی کتاب کیوں لانی پڑی؟ کیونکہ اہل حدیثوں کیا یہ رائج نہیں ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ آپ کو دیوبندیوں کو اٹھا کر کے PDF اپنے اس پر ڈالنا پڑ رہا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اہل حدیثوں کے ہاں اس طرح سے کرامات کا بیان نہیں ہوتا. کسی نے اگر لکھ بھی دیا ہے تو اس کی ذاتی رائے ہے، تو کسی ایک شخص کی ذاتی رائے کیا ہے اور جماعت کا موقف کیا ہے اس معاملے میں، جماعت اہل حدیث کے علماء اس معاملے میں کیا کہتے ہیں، وہ دونوں باتیں آپ کے سامنے موجود ہیں. یہ اگر کسی نے لکھ بھی دیا، یہ بہت شاذ طرح کی بات ہے. اس طرح کی باتیں اہل حدیث علماء اپنے بیانات میں نہیں بیان کرتے ہیں، نہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں. اسی لیے تو آپ کو 50 60 70 سال پیچھے جا کر کے کوئی چیز ڈھونڈ کر کے لانی پڑ رہی ہے. تو میں بس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کرامات کے منکر نہیں ہیں. کرامات کے حوالے سے اس سے پہلے بھی ہم نے بتا دیا، پر کرامات کے نام پر خرافات کے منکر ہیں. اور اگر اس طرح کی کسی خرافات کوئی اہل حدیث نے دیوبندیوں اور بریلویوں سے متاثر ہو کر کے لکھ دی ہے تو ہم ان خرافات سے بھی بری ہیں، چاہے وہ کسی اہل حدیث عالم نے بھی لکھی ہو، چاہے اس کے کہ وہ کوئی جو ہے نا معروفی عالم کیوں نہ ہو. فی الحال تو جس عالم کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ اہل حدیثوں میں کوئی معروف عالم نہیں ہے کہ ان کو نمائندہ سمجھا جائے اہل حدیثوں کا. لیکن اگر کوئی معروف عالم بھی اس طرح کی بات لکھتا ہے ہم اس کا رد کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم. چلو الحمدللہ، بات واضح ہے، میں سمجھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ تحقیق کریں گے اس مسئلے میں. اور یہ مسئلہ بھی ایک طرح سے ہمیں سمجھنے کے لیے، یعنی لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ کیا چیز ہمارے خلاف دلیل ہے. اگر آپ ہمارے خلاف کچھ دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں تو کیا چیز کو آپ پیش کر سکتے ہیں؟ آپ قرآن کی آیت پیش کر سکتے ہیں، حدیث پیش کر سکتے ہیں، اس کی روشنی میں ہم وہاں پہ سرنڈر ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ انفرادی طور پہ کسی ایک عالم کی غلطی کو بھی پیش کریں گے تو یہی تو مطلب ہے کہ ہم ان کی غلطیوں سے نہیں بندھے ہوئے ہیں. جی شیخ شعبان، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا زید بھائی، جب یہ موضوع آتا ہے اتنا تفصیل سے ہم لوگوں نے موضوع تقریباً لیا، کہانی شریف میں بھی تقریباً وہی موضوع تھا گھوم پھر کر کے، تو بجائے اس کے کہ یہ لوگ اس بات کا جواب دیں کہ بھائی اصل جو موقف ہے، اصل جو موضوع ہے کہ کرامت کے سلسلے میں آپ لوگ جو اسٹریم میں بیان کر رہے ہیں جو موقف، وہ قرآن و سنت کے خلاف موقف ہے. قرآن و سنت میں یہ ہے کرامت، لیکن آپ لوگوں نے جو اسٹریم میں بیان کیا وہ قرآن و سنت کی ترجمانی صحیح نہیں کی. آئیے ثابت کیجئے کہ ہم لوگوں نے جو پیش کیا وہ قرآن کو اور سنت کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا، وہ کچھ اور ہے اور ہم نے کچھ اور پیش کیا. یہ آپ کو ثابت کرنا چاہیے. بجائے آپ ایک لفظ، ایک لائن کوئی نہیں لے کے آیا، 2-3 بار لوگ لے کے آئے ہیں تو اچھا ایک ہی کتاب، یعنی ایسا بھی نہیں کہ کئی کتابیں، وہ شاید بہت پتلی سی کتاب ہے زید بھائی، میں نے بہت پہلے سنا تھا بڑی پتلی سی کتاب ہے یا کیا ہے، بہرحال وہی ایک کتاب لے کے آپ آ رہے ہیں بار بار. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موضوع پر آپ کے خانے میں اور آپ کے تھیلے میں کچھ نہیں ہے سوائے ردے پر ردہ مارنے کے.